السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسرور خان۔ ناظرین، دنیا میں جو صورتحال خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ جو تبدیل ہوئی ہے وہ آج تک جو کی تو ہے، بلکہ اس میں متواتر جو ہے وہ تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں تو کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں، اللہ اس کے کہ جو ہے وہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ مختلف ویکسین جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں یا مختلف ادویات پہ جو ہے وہ تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کم و بیش اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے یا مشکلات میں جو مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یقیناً ترقی پذیر ممالک میں ہے، جہاں لوگ مسلسل جو ہے وہ عطاف کا شکار ہیں اور یہ مشکلات جو ہے ان کی زندگی میں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تاہم حکومت کی طرف سے یا جو مخیر حضرات کی طرف سے یہ تمام تر حالات میں لوگوں کو چلانے کی اب جو ایک کوشش ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اس وقت تک پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ یا کوئی پینک نہیں آیا، ورنہ عمومی طور پہ جو تصور کیا جا رہا تھا ان تمام حالات سے پہلے وہ یہی کیا جا رہا تھا کہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک بڑی آبادی ہے جو روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ روز کمانے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی چلتی ہے، لہٰذا یہ بہت مشکل تھا کہ ان حالات میں ان افراد کو جو ہے وہ گھر میں قید کر کے رکھا جاتا، لیکن وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی جو کہا جا رہا تھا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیاں جی رہے ہیں اور اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن چونکہ پاکستان میں یا آپ کہہ لیں کہ جنوبی ایشیا میں اس حد تک جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا جیسا کہ لاک ڈاؤن ہم کسی ڈیولپ کنٹری سے اگر اس کا کمپیریزن کریں تو ایک واضح ڈفرینس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ تگ دوڑ میں اپنے مصروف نظر آتے ہیں کہ کسی صورت جو ذریعہ معاش ہے وہ چلتا رہے، اور صبح کے جو اوقات ہیں جس میں نرمی کی گئی ہے اس میں بڑی واضح یہ شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ لوگ آج بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے اپنی جو تگ و دوڑ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ایک بڑا اہم سلسلہ تھا وہ ڈالر کے حوالے سے تھا کہ مسلسل ڈالر جو ہے اس میں انکریز نظر آ رہا ہے پاکستان میں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈکلائن نظر آیا، ورنہ بڑی تیزی سے ایک انکریز نظر آیا، جبکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس تمام تر حالات میں ہوئی وہ تھی تیل کے پرائزز کا تاریخ میں اس حد تک گر جانا۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں کہ جن میں ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ ہم دعوت دیتے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب کو، سابق سینیٹر ہیں اور مختلف ایک جو ہے وہ منفرد رائے رکھتے ہیں اور ایک مختلف تجزیے کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم فیصل جی۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا۔ فیصل، سب سے پہلے تو جو ہمارے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سینیٹر کبھی سابق نہیں ہوا کرتا، ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر۔ ہاں، سابق پارلیمنٹیرین اپنی جگہ درست ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرمنالوجی جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سابق لگانا ان پہ فرض ہے، بیچ میں بھول جائیں گے، بیچ میں یہ سابق وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ مطلب ایک قانون نہیں پڑھ لیں، کم سے کم قانون پڑھ لیں، کوئی باہر جا کے اگر کسی کو سابق سینیٹر کہہ دیا تو لوگ ان کو سب سے پہلے پوچھیں گے کتنی جماعت پڑھے ہو۔ بالکل ایسے ہی آپ درست کروا رہے ہیں۔ چلیں آگے آ جائیں۔ چلیے اب کرونا کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ جو صورتحال جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ سے ہمارے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں جو ہے وہ آپ کا یہ کنکلوژن تھا کہ یہ 10-15 دن میں جو ہے وہ یہ چیز کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن ابھی جو حالات بتا رہے ہیں یا مختلف آراء جو آ رہی ہیں ابھی تو اگلے ماہ کا نہیں پتا، اور اگلے جو چند ماہ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ کنکلوڈ تو ہو گیا بھائی، جہاں سے اس کا مرکز تھا ووہان، وہاں سے تو ریورس ہو گیا نا، وہاں تو بغیر ماسک کے اور زندگی رواں دواں ہو گئی ہے، مرکز تو وہی تھا نا۔ نہیں بالکل مرکز وہی تھا۔ ہاں، اب باقی جو چل رہی ہے وہ تو خیر امیٹیشن ہے، اس میں کیا بار بار بحث کروں۔ اب تو ملینز کے اندر لوگ خود امریکہ میں نکل آئے مظاہرے کرنے کے لیے۔ ابھی تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت اسپائک مارے گا اور ابھی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ خود بھی کہتے تھے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے پاکستان اور ایران بنے گا، آخر میں بنے گا، لایا جائے گا۔ یہ پلان ہے، اس پلان کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلاننگ جو ہے مختلف ملکوں میں، ملکی عرب کے اندر یہ بادشاہوں کے درمیان کھیلے گا، ہمارے اندر یہ ایران اور ہمارے ہاں جو ہے یہ چپکلش اور انارکی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ایک اور یہاں پر بھی ایک ان کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ یہ لایا جائے گا، آئے گا نہیں، لایا جائے گا۔ ابھی تک دیکھیں آپ کے میڈیا یہ کہتا ہے کہ باہر سے وزٹرز آئے اور ان کی وجہ سے یہاں پر آیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ متاثر لوگ یہاں آئے، ابھی تک یہ وائرس نہیں آیا یہاں پر، متاثرہ لوگ آئے۔ ہمیں یہ اپنی لینگویج کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے خوف اعراض پھیلانا ہے تو یہی تو دنیا کا ایجنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ اگر یہ خوف اعراض پھیلا لیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 سال تک آپ اس خوف اعراض سے نہیں نکل پائیں گے۔ سوشل ڈسٹینس کا مطلب ہے آپ نے ہر ایک آدمی کو الگ الگ تنہا کر دیا۔ انسان کی کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دینا چاہیے کہ انسان کی اوقات قدرت نے دکھا دی کہ یہ تھی اوقات۔
نہیں پاکستان میں تو لیکن اس کا جو ایک عملی نمونہ ہے وہ ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے. سوشل ڈسٹینسنگ کا ذرا سی نرمی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہجوم ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو کسی اسٹور کی چلتی ہے, اس کے بعد وہ پورے اسٹور کی تمام برانچز جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہیں. لیکن ہم کلچر کو تو چینج نہیں کر سکتے, پاکستان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جہاں جس ملک کے اندر 30 دن تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا, اس نے اس شہر کی سرحد کو نہیں کراس کیا. وہاں 1,18,00,000 کی آبادی, صرف 80,000 کے اندر یہ کرونا پایا گیا. تو اس کا مطلب کہ یہ کھایا جس نے اس کو لگا ہے. اگر یہ اڑ کے لگنا ہوتا, ہوا سے لگنا ہوتا, یہ دروازے صاف کر رہے ہیں, شیشے صاف کر رہے ہیں, عجیب لوگ ہیں یار, یہ اس طرح لگنا ہوتا تو کم سے کم 1 کروڑ کے اندر کوئی. ماہرین تو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو بھائی میں تو آپ کو اس کا فیکٹ بتا رہا ہوں نا. ماہرین کون ہیں آپ کے, یہ کون سے ماہرین ہیں؟ پوری دنیا کے, پاکستان سے لے کے امریکہ تک کے ماہرین جو ہے ان کا یہی خیال ہے. کہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں. اوکے, پاکستان میں تو وہ ڈاکٹر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. بھائی انہی ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ یہ آپ لوگ کی کیا قابلیت ہے کہ 3 دن پہلے مثبت تھا اور بعد میں 1400 لوگوں کو منفی ہو گیا. کیا تھی آپ کی قابلیت؟ کون سی قابلیت ہے آپ کی بھائی؟ کس چیز پہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہے؟ کون پکڑے گا ان کا گریبان؟ 1400 لوگوں کو یہاں پر انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا. کس کٹ کے ذریعے اس کو چیک کیا تھا جو 3 دن بعد منفی ہو گیا, بشمول سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے؟ کیا ہوا یہ پاکستان کے اندر؟ کون پوچھے گا پاکستان میں ان ڈاکٹروں سے؟ بٹھاؤ نا میرے سامنے, لاؤ, میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ہے, ہوں گے, میں تو نہیں منع کر رہا. باہر سے آئیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ, یہاں پروان چڑھ رہا ہے یہ غلط ہے. نہیں, اب لوکلی ٹرانسپورٹ تو ہو رہا ہے نا. نہیں ہو سکتا نا. میں آپ کو یہی تو تجزیہ دے رہا ہوں. ہو رہا ہوتا تو وہاں کے اندر کم سے کم 10% لوگوں کو تو ہوتا, جو کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 80,000 کو کیوں ہوا ہے وہاں پہ؟ اننون تھا 30 دن تک. یہ تو 7 فروری کو بتایا گیا کہ یہ کووڈ-19 ہے, اس کا نام کرونا ہے, یہ وائرس ہے. اس کے بعد چائنا کے اندر تو ایک تھیوری یہ بھی ہے, آپ جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ کوئی وائرس نہیں ہے, وہاں کوئی مرا نہیں ہے, وہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں. ابھی وہ لیکن یہ تھیوری بھی ہے کہ چائنا میں جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا. میں نے آپ کو پہلے دن کہا ہے 3 ملکوں میں باقاعدہ انجیکٹ کیا گیا ہے, چائنا, ایران اور اٹلی. باقی وہاں پہ دیکھیں جو پیسنجرز آتے ہیں, جو وزٹرز آتے ہیں, اٹلی میں تو یہ ہے نا کہ یورپ کی سرحد ایک سڑک کے بعد دوسرے ملک کی سرحد ہے, تو وزٹرز تو ہوں گے نا. تو جس نے کھایا اور جو ٹریول کر کے گیا وہ اپنے ساتھ لے گیا. اتنی سی بات ہے. یہ اڑ کے لگنا, پھر کے لگنا, یہ مطلب کوئی جاہلانہ بات ہے, کوئی تک ہوتی ہے اس چیز کی. بھائی جان سیدھی سی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن آپ کے ہاں پلان ہے انجیکٹ کیا جائے گا, کیونکہ انجیکٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ کو خوف کیسے چڑھے گا؟ خوف نہیں چڑھے گا تو آپ ویکسین کی طرف کیسے جائیں گے؟ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ویکسین کی طرف لے کے آئیں گے, اور جس دن ویکسین آئے گی کھول دیں گے. دنیا کے 40 ملک ویکسین بنا لیں, وہ ڈسکوالیفائی ہے. جس نے وائرس بنایا ویکسین اسی کی چلے گی. بل گیٹ. آج اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ برازیل کے اندر اس کو منہ پہ تھپڑ پڑے ہیں نا. تو کچھ ایسے بہادر لوگ بھی ہیں جو اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ملک میں خوف اتنا پھیلائیں کہ اللہ نہ کرے کل کو آ گیا تو آپ لوگ کو کیا پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا ٹارگٹ ہوگا, کیا پریونٹیو میجرز کیا لیے جائیں گے؟ یہاں تو آج تک لیے جائیں گے. جس دن میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یہ اینکر خلائی لباس میں نظر آنا شروع ہو جائے نا, آپ سمجھ جانا کہ اب آیا ہے. اور یہی کہہ سکتا ہے آدمی سے زیادہ کیا. یہ اتنا لمبا ڈیوریشن آپ کو ملا ہے, اس میں کیا تیاری ہو سکتی تھی؟ اس کو کیسے روک سکتے تھے؟ حکومت کے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے تھے؟ حکومت دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے عالمی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا, الگ تو چلنا نہیں. اگر آپ الگ چلیں گے تو یہاں پر اگر 1 مہینے بعد کوئی انجیکٹ کرنا ہے تو وہ تو اگلے دن انجیکٹ کر دیں گے. یہ عالمی طاقت ہے, انہوں نے تو خوف پھیلانا, انہوں نے تو خوف سے نکلنے نہیں دینا نا لوگوں کو ویکسین تک, ورنہ ان کا تو ایجنڈا ہی فیل ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز تو مان جائے نا آپ کی, انجیکٹڈ ہے. اب تو امریکہ چائنا پہ الزام رکھ رہا ہے, چائنا امریکہ پہ رکھ رہا ہے. انجیکٹڈ تو کنفرم ہو گیا نا. میری عقل تو ایک الگ چیز سوچ رہی ہے جو آپ لوگ نہیں سوچ رہے. WHO کہتا ہے کہ ابھی تک کی جو ریسرچز ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر وہ ان کے جو کمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا. تو پھر آسمان سے آ گیا پھر ہے. مطلب پھر آپ بتا دیں کیسے. WHO سے کوئی بیٹھ کے یہ تو پوچھے چلو انجیکٹ نہیں کیا گیا, تو آپ بتا دیں پھر کیسے آ گیا. آپ کی بات ہے نا کہ مطلب یہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے کیسے چلا جا سکتا ہے. گزارش سنیں, میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے نا, اس دلیل کو رد کرنے کے لیے دلیل چاہیے نا. میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے کہ 80,000 لوگوں میں پھیلا, وہاں جہاں آبادی 1,18,00,000 تھی, اور وہاں پر جو ہے اب کلیئر ہو گیا, اب وہاں پہ زندگی رواں دوائیں. اب یہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ میں جو بتا رہا ہوں آنے والے وقت میں وہ اہم ترین بات سنیے. میں یہ سوچ رہا ہوں, مطلب میں واقعی پچھلے 20 دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ کون سی طاقتور شخصیت ہے جس نے 1.5 مہینے سے دنیا بند کر رکھی ہے. اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ, وہ کون ہے؟ نمبر 2,
اس وقت پوری دنیا میں ہر سرحد مٹ گئی ہے، ایک ہی قانون چل رہا ہے، ماسک پہنو، سینیٹائزر سے ہاتھ دھو، گھر کے اندر رہو، سوشل ڈسٹنس رکھو۔ ایون کہ تمام ملکوں کی سرحدیں اس وقت رش ہو گئی ہیں۔ اب صرف ایک ہی مملکت ہے پوری دنیا کے اندر، ایک سلطنت چل رہی ہے، اس کا ایک حاکم چل رہا ہے، وہ کون ہے؟ سلطنت تو اب ایک ہے نا، ہر جگہ یہی چل رہا ہے نا، اندر رہو، باہر نہیں نکلنا، یہ لگ جائے گا مر جاؤ گے، ویکسین آئے گی پھر نکلنا، ویکسین کے علاوہ جو نکلے گا اس کو بین کر دیں گے، یہی چل رہا ہے نا دنیا میں۔ تو اس وقت دنیا صرف ایک سلطنت، کسی ایک شخصیت کی سلطنت بنی ہوئی ہے، اور اس پوری سلطنت کا ایک ہی حاکم ہے، جو نہ کسی ملک کا صدر ہے، نہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، نہ ہی کوئی ملک ہے۔ یہ تو اعلیٰ کار ہے نا، امریکی صدر تو ان کا اعلیٰ کار ہے نا، ان 7 دماغوں کا اعلیٰ کار ہے، جو ورلڈ بینک بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو WHO بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو ایمنسٹری بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو IMF بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو سیٹلائٹ بھی ہیڈ کرتے ہیں، یہ وہی ہے نا۔ بالکل بالکل۔ تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، سوچنا اب آپ نے یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو بند کر دے، اس شخص کی یا اس شخصیت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ریسرچ جاری ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، وہ نکلیں گے کیسے؟ کون نکلیں گے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ ہے نا۔ دیکھیں پوری دنیا اگر بند ہوئی ہے، نکلنے کی کوشش ہو رہی تھی نا، دیکھ رہے تھے کوالالمپور سمٹ ہوا، اس کے علاوہ ایران، نکلنے کی جہاں کوشش کریں گے، مسلسل جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے تھے اس سے نکلنے کے لیے، نہیں نکلے نا۔ آپ جیسے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کی ویکسین کے بغیر، یہ آپ کو اس طرح انجیکٹ کریں گے 8 سے 10 دن کے اندر کہ آپ کہ یہ ہوگا، آپ ان لوگوں کو پکڑتے پھر رہے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا نکل جاؤ، اس کی وجہ سے مر گئے، یہ بلیم گیم چلے گا۔ لیکن جو طاقت ہے وہ آپ کو اس وقت تک نہیں نکلنے دے گی جب تک ویکسین پہ نہیں لائے گی۔ اصل اس کا ایجنڈا ویکسین ہے، جس کے بعد دنیا کی سلطنتوں کی سرحدیں خود ہی تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہو گیا کہ آپ کی بات میں نے اس دور میں کیا، میں نے اس دور میں کہ یہ جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا، یہ آ گیا، اب مزید جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں، مستقبل میں پاکستان کو مزید مشکلات ہوں گی، بچیں گے کیسے، کیا پریونٹیو میجرز ہوں گے؟ دیکھیں اگر یہاں انجیکٹ ہونا ہے آگے تو اب اس کے جو ہے وہ آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر سیاسی قیادت کی بات کر لیں تو سیاسی قیادت تو آج تک آپ دیکھیں گے نہیں، یہ تو اگر پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہوتا تو فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے بھاگ گئے ہوتے، تو نکلیں گے بھی نہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے نکلنا، یہ عوام سے صرف ووٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، باقی تو ان کی لوٹ کھسوٹ آگے میں انشاءاللہ لے کے آ رہا ہوں، آپ کو میں پورا بتاؤں گا کہ یہ کون کتنا کما رہا ہے، کس کی کون سی فرنٹ لائن کمپنیز ہیں۔ یہ ابھی بھی یہ عوام دے ووٹ، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، عوام کو لگا دیا انہوں نے راشن کے اوپر، پیسے کی ایک بھیک کے اوپر، چلو وہ بھی لگ جاؤ یار۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ایجنڈے کا یہ حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو لاک ڈاؤن کی طرف تیزی سے لے کے گئی، اس لیے کہ اوپر سے جو حکم آیا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ کتنا اوپر سے؟ اتنا ہی تھا۔ WHO ان کی تعریف کر رہا ہے بھائی، صبح دوپہر شام تعریف کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو سر کا خطاب دے دو نا، جیسے ماضی میں دیتے آئیے، یہاں پر گورے دیتے رہے نا سر کا خطاب، ان کو بھی دینا چاہیے۔ انہوں نے جس تیزی سے لاک ڈاؤن کیا، اور ان کو حکومت صرف لاک ڈاؤن تک رہنا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ WHO کو جو انٹرنیشنل جو رول آف بزنس ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیسے وائلیٹ؟ وہ تو آپ کو دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے نا، لیکن مراد علی شاہ جو ہے وہ WHO سے لڑیں، اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں۔ میں پرسنالٹی پہ نہیں جا رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جن کو اس وقت کرونا دکھا کے لاک ڈاؤن کیا تھا، وہ 3 دن بعد سارے منفی ہو گئے، بشمول آپ کے وزیر کے۔ تو اس جھوٹ پہ گریبان میں کس کا پکڑوں جا کے؟ ظاہرین آ گئے، سارے آ گئے، ظاہرین نے پھیلا دیا، جماعتی تبلیغی جماعت نے پھیلا دیا، فلاں نے پھیلا دیا، سب نیگیٹو۔ کیا کریں پھر؟ اب 3 دن بھرتی کر لیتے ہیں، جس کو نزلہ زکام ہوتا ہے کرونا ہو گیا۔ اور یہ جو 250 آدمی کہہ رہے ہیں کہ جو اموات ہوئی ہیں، ابھی میں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کوئی بلدیہ کی، ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہہ رہی ہیں 365 لوگ مرے، اس میں ایک بھی کرونا سے نہیں مرا۔ تو اب کدھر جائیں یار، کس کی سنیں؟ ہوں گے، لیکن میرے جاننے والوں میں ابھی تک کوئی نہیں نکلا، ان کے جاننے والوں میں بھی کوئی نہیں نکلا۔ میں تو پوچھتا ہوں نا، میرا تو ایک سرکٹ ہے، ابھی تک میرے جاننے والوں میں نہیں نکلا، ہوگا، میں منع تو نہیں کر رہا، انکار تو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ آگے کی تیاری کریں۔ جو دنیا کا تیاری کیا ہوگی؟ میں تو سیاستدانوں سے بھی پوچھ کے دیکھ لیا، تیاری کیا ہوگی؟ 15 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنایا، ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹسوے بہا رہے ہیں۔ 15 سال انہوں نے ایک ہسپتال نہیں بنایا، ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ اس کی تیاری اب انہی سے پوچھیں، تو حکمران ہے، میں تو حکمران نہیں۔ چائنا کو فالو کریں، انہوں نے کیا کیا تو اس کو فالو کریں۔ جہاں بیس سرحد نہیں کراس کر سکا، نہیں کر سکا نا، لیکن بہرحال انہوں نے ٹریٹمنٹ تو کیا ہے نا لوگوں کا، اس کو روکا تو ہے نا آگے بڑھنے سے۔ گوشت میں ڈالا، وہاں پہ چمگادڑ میں ڈالا، مرغی میں بھی ڈال سکتے ہیں، دمبے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بکرے میں بھی ڈال سکتے ہیں، تو ڈال سکتے ہیں۔ انجیکٹ تو یہ گوشت میں ہی کیا جاتا ہے۔ آج تو خبر آئی ہے کہ بلیوں میں بھی جو ہے وہ کرونا نکل آیا ہے۔ یار کرونا نکل آیا تو بلی مر گئی ہوگی، پھر اس کو رکھ کے دیکھ لیں۔ آج جتنی میڈیسن بنتی ہے دنیا کی، جتنے تجربے ہوتے جانوروں پر ہی ہیں۔ بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اس پہ سب سے زیادہ توجہ انسانوں سے زیادہ جانوروں پہ رکھنی پڑے گی۔
نہیں جانوروں میں نکلنا شروع ہوا نا, آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ ایک بات بہرحال ملال تھا کہ جانوروں میں کیوں نہیں نکلنا. میں جائے بجائے ایک بات پوچھوں آپ سے, میں نے اس پورے سینیریو میں ایک کام کرنا تھا, میں نے وہ کام کرنا تھا جس سے میری ملک کی معیشت اس حد تک اسٹیبل ہو جائے کہ جب کھلے دنیا تو جو 30-35 ملکوں نے فارغ ہو جانا ہے نا, اس میں کم سے کم میرے ملک کا نام نہ ہو. میں وہ کوشش کر رہا ہوں. یہ میڈیکیشن کیا ہے یہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ. ویسے میرے خیال میں اس کرونا کا علاج جو ہے وہ 2 پیناڈول صبح, 2 دوپہر اور 2 شام ہے, دیٹس آل, اور کچھ تو نہیں, یا پیراسیٹامول ہے, اور تو کچھ نہیں. عمومی طور پہ جو ڈاکٹرز کی رائے ہے وہ بھی مختلف نہیں ہے آپ کی اس رائے سے. عمومی طور پہ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں 2% جو ہے وہ کیجولٹی ریٹ ہے, اس سے زیادہ ہے نہیں. 2% جو ہے وہ اس کی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے. اگر 98% ہو بھی جاتا ہے ان ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ریکور ہو گئے, تو آپ ذرا پریس کانفرنس کر کے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے ان کو میڈیسن کیا دی تھی جس سے وہ ریکور کر گئے. یہ جاننا چاہتے ہیں ہم. اب تک جتنے لوگوں سے بات ہوئی جن کو کرونا تھا, کیا ہوا, ان کو لٹا دیا بس, ختم. بس آئسولیشن جو ہے وہ, آئسولیشن نہیں, میڈیکیشن بالکل ہوئی ہوگی. اس کے بغیر یہ کیسے جائے گا وائرس؟ جب تک وائرس پیٹ میں نہیں اترے گا اور پھر یورین اور اسٹول سے پاس آؤٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک تو وائرس نہیں ختم ہو سکتا نا, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو میڈیسن مسٹ ہے. ان سے یہ پوچھا آپ نے میڈیسن کیا دی ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کے اس کے علاوہ جو موضوعات تھے جس پہ ہم اس سے پہلے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے ہیں, ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے اور ہماری گفتگو جاری تھی. فیصل رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ملٹیپل ایسی جو ایشوز ہیں وہ اس وقت جنریٹ ہوئے ہیں اور وہ ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مہنگائی, بے روزگاری, جاب لیسنس, مطلب ایک انبار ہے ایشوز کا جو اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اور یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ یہ حالات بہتر ہونے کے بعد, اس لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کی صورتحال کیا ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا ماڈل ہی جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے. فیصل, آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرونا وائرس سے جو ہے وہی انٹر لنک تھی کسی نہ کسی حد تک. وہی نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس کے تحت دنیا کنٹرول ہو رہی ہے, کچھ شخصیات دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. یہ تمام وہ گفتگو تھی جو ہم پہلے کر چکے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا گزشتہ ایک ہفتے میں ڈالر میں مسلسل ڈکلائن آ رہا ہے. آج بھی 38 پیسے جو ہے وہ ڈکلائن ہمارے سامنے آیا. ہاں بالکل, اور اس کو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ IMF نے قسط مؤخر کر دی. دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ سپورٹنگ فنڈ کرونا سے جو ہے نا ڈالر کی آمد متوقع ہے. یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ متوقع پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گر گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی اصل پکچر بتاتا ہوں. دنیا میں 70 ملکوں کو قرضوں کے اندر ریلیف دیا, 70 ملکوں کو, صرف پاکستان کو نہیں دیا. اور اسی طرح 70 ملکوں نے کلیم کیا کہ ہمیں سپورٹ چاہیے, کرونا سے ہماری معیشت ڈیمیج ہوئی ہے. صرف پاکستان نے نہیں کیا, 70 ملکوں نے کیا. اب چلے جاتے ہیں کرنسی ریٹس پہ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم نے 15 تاریخ کو پروگرام کیا تھا. 15 تاریخ سے اب تک کا رزلٹ یہ ہے کہ رشین جو ہے 1.72 مزید ڈیویلیو ہو گیا. افغانستان کی کرنسی 0.17 ڈیویلیو ہو گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں جی, یہ میں وہ ملک بتا رہا ہوں جو انہوں نے کلیم کیا ہے پاکستان سمیت. اوکے, تاجکستان 5.010 جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی ڈالر کے مقابلے میں. ازبکستان جو ہے 4.529 ڈیویلیو ہو گئی ازبکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں. انڈیا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش ڈکلائن کر گیا. حیرت, اس وقت اوپر جا رہا تھا, اب ڈکلائن کر گیا. یہ ہے وہ 15 تاریخ کے پرسنٹیج. اچھا, اس پوری دنیا میں اب 2 چیزیں مضبوط ہو رہی ہیں اچانک, ایک US ڈالر اور ایک پاکستانی روپیہ. تو بہرحال خوشائند میں نے بھائی میرے لیے تو اس سے خوشائند بات ہی نہیں. میں تو کام ہی یہی کرنے آیا تھا. میں نے تو ہر صورت اس کو 154 پہ لانا ہے, بلکہ 4 روپے ان کے اوپر فائن بھی رکھنا ہے. 150 پہ لے کے آنا ہے. انہوں نے پاکستان کو تنگ کیسے کیا اس کام کے اندر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو قرضے مؤخر ہونے سے آپ کی کرنسی پہ فرق آیا, یا 1.46 بلین جو آپ کو کرونا فنڈ کی صورت میں دیا رہا ہے اس سے فرق آیا, تو یہ فرق آپ پہ کیوں آیا؟ تو 70 ملکوں پہ آنا چاہیے تھا. وہ تو ابھی بھی کنٹینیو ڈیویلیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان ڈیویلیو نہیں ہو رہا. پاکستان نے 8 روپے گین کیا. تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے
5 سے 6 دن کے اندر 8 روپے، یعنی اسٹارٹنگ اس کی 3.8 سے تھی، 15 کو ہم نے پروگرام کیا، 16 کی صبح 3 روپے 80 پیسے روپیہ مضبوط ہو گیا، اس کے بعد 6 دن کے اندر مزید 4 روپے مضبوط ہو گیا، یعنی کہ 8.55% جو ڈیویلیو ہو رہا تھا اب اس کی ڈیویلیوشن رہ گئی صرف 3.25، یعنی کہ آئندہ متوقع ہے کہ یہ 154 تک آ جائے گا۔ یہی تو وہ اصل کام ہے جو کرنا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ آپ بھی نعرہ بنائیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے بعد جو ہے یہ ڈکلائن جو ہے وہ پاکستان کو، نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈالر سپورٹ فنڈ آیا آپ کو، کرونا سپورٹ فنڈ آیا، ابھی تو نہیں آیا نا آپ کے اکاؤنٹ میں، تو نہیں آیا نا؟ اچھا قسطیں مؤخر کر دی تو صرف آپ کی تو نہیں کی نا، 70 ملکوں کی ہیں، تو وہ تو اسٹل ڈیویلیو ہے۔ اب تو 11 12% 13% 14% پہ چلی گئی دنیا ڈیویلیو ہونے سے۔ یہ کاسمیٹک ڈیویلیویشن ہے جو ہو رہی ہے، آپ کو مضبوط کریں گے، یہ نعرہ باہر نہیں نکلنے دیں گے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو ڈالر کا بھی لاک ڈاؤن کرو، یہ نعرہ ان کی موت ہے۔ آپ چاہو نا اگر پاکستانی میری آواز میں آواز ملا دیں صرف 2 دن تو بھائی یہ 150 سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہمیں مضبوط کریں گے، دوسری طرف وہ ہمیں برباد کر دیں گے کرونا۔ نہیں آپ ہم پہ جو 20 ارب ڈالر چڑھائے تھے، ہم پہ جو 20 ارب ڈالر انہوں نے چڑھائے تھے ڈیویلیو کر کے، ہمارے قرضوں کی مد کے اندر جو اضافہ ہوا تھا اس میں 60% کمی ہو گئی، یعنی اب ہم پہ رہ گئے صرف $8 بلین۔ اگر یہ 154 پہ یہ جا رہا تھا 100 200 پہ 250 پہ بقول آپ کے، بھائی آپ سمجھے ہی نہیں نا، تو باقی تو سب جا رہے ہیں، باقی سب جا رہے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جا رہا۔ اب دنیا میں 2 کرنسیاں مضبوط ہو رہی ہیں، ایک ڈالر، اور ڈالر اپنے آپ کو ڈیویلیو کر رہا ہے پاکستانی روپے سے، خود کر رہا ہے، آپ سمجھے نہیں میری بات کو، خود کر رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں، یہ میرا کام نہیں ہے یہ ڈیویلیو کرنا، نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج سے یہ ڈیویلیو ہو رہا ہے نا، میرے سے تو نہیں ہو رہا۔ تو تھوڑی سی آواز اور بنائیے نا، مزہ آئے گا آپ کو، 150 تک آئیں گے، میرا ملک ترقی کرے گا، میرا ملک مضبوط ہو جائے، اس سے بڑی تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں میرے ملک کا فائدہ ہے نا۔ 20 ارب ڈالر وہ بھی بچیں گے جو اضافی چڑھنے ہم پر، 12 ارب ڈالر کا سپورٹنگ فنڈ دینا بھی ہمیں WHO یا ورلڈ بینک دے، اب دے۔ اب تو وہ قرضہ واپس کرنا ہے 1 سال بعد، جب ڈالر کہاں ہوگا، پاکستان کو ایک مضبوط کمک تو پہچان، تو قوم کو مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ملک کو مضبوط۔ میرا نظریہ کیا تھا میں وہ بتاتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس دن بھی یہ دنیا کھلے گی ویکسین کے بعد تو ڈالر کی بائنگ انتہا پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ LCs آپریٹ ہونی ہے، گودام خالی ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ تو کرنے نہیں دے رہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں آج بھی ڈالر کی بائنگ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، آن لائن بائر باقی ملکوں میں دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہولڈ آن چائنیز یون ڈیویلیو ہو گیا، چائنیز یون ہو گیا، اچھا ایجپشن پاؤنڈ ہو گیا، یورو ڈیویلیو ہو گیا، ہانگ کانگ ڈالر ڈیویلیو ہو گیا، بنگلہ دیشی ٹکا ڈیویلیو ہو گیا، بحرین دینار ڈیویلیو ہو گیا، آسٹریلین ڈالر مسلسل ڈیویلیشن پہ جا رہا ہے، صرف آپ مضبوط ہو رہے ہیں۔ آپ نے کون سا ایسا کمال کیا پھر آپ بتا دیں، آپ کے پاس کہاں سے ڈالر آ گئے؟ مارکیٹ بند، کام بند، ترسیلات بند، تجارت بند، کہاں سے یہ مضبوط ہو گیا؟ بینک میں کوئی پیسہ بھی نہیں آیا آپ کے، یہ ہوگا مضبوط۔ بھائی پاکستانی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جب دنیا کھلے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی سلامت رہے۔ ہم ان 35 ملکوں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے جو بہہ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کر رہا ہے مضبوط؟ کون کرتا ہے مضبوط؟ آپ بتائیں گے نا۔ میرے کا ہی کرتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ اسی کا ڈالر ہے، میرا تو نہیں ہے۔ ہمیں برباد کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے، ہم کہاں پھنس گئے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مضبوط ہو رہے ہیں پوری دنیا کے مقابلے میں۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پوری دنیا ڈیویلیو ہو جائیں گے۔ ہاں کتنے اور مضبوط ہوں گے؟ 154 پہ تو ان کے اچھے بھی لائیں گے، نہیں تو ہماری جنگ جاری رہے گی، ہم ان کے پول پٹے کھولتے رہیں گے، ان کا ایسے تیسی کرتے رہیں گے۔ 154 پہ ان کے اچھے بھی لے کے آئیں گے۔ نہیں ابھی جس اسپائک کی بات کی جا رہی ہے کہ کرونا کا اسپائک جو ہے وہ اب ماہ رمضان میں آپ بے فکر ہو جائیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ڈالر 154 پہ لا، آپ 3 مہینے لاک ڈاؤن کرو یار، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم دنیا کو کہتے ہیں ہم کریں گے لاک ڈاؤن، آؤ 154 پہ لاؤ، جہاں ہم تھے وہاں لے کے آؤ، یہ ہمارا حق ہے۔ تم ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہماری کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کر سکتے، تمہاری بھی بند ہمارے بھی بند، تمہاری بھی ہر چیز بند ہماری بھی ہر چیز بند۔ تو یہ ڈیویلیو دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہر کرنسی کیوں ہو رہی ہے؟ بس تم نے ہمارا روپیہ چھوڑا۔ وہ چیز کی توقع کرتے ہیں جو 70-72 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھی ہے، امریکہ سے بات ہو رہی ہے۔ بھائی امریکہ پاکستان میں ہی پھنسا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، افغانستان سے نکلنا ہے اس نے، پاکستان اس کی لائف لائن ہے، پاکستان کو تھریٹ نہیں ہے، پاکستان کو تھریٹ صرف معیشت کا تھا یا لا اینڈ آرڈر کا تھا، دونوں پہ نظر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے 154 پہ نہیں لائے تو پھر جنگ جاری رہے گی، ورنہ اگر 154 پہ لے آئے ہمیں کیا ضرورت ہے ٹی وی پہ بیٹھنے کی، ہم گھر جا کے بیٹھیں گے، اپنے دوبارہ اپنا کام دھندہ کریں گے، بزنس کریں گے، نو ایشو۔ مطلب 154 پہ آ جائے لانا ہے، ہر صورت لانا ہے، یہ میرے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، ہر صورت لانا ہے، چاہے جیسے بھی لے کے آئیں۔ کیا کرے گا یار، زیادہ مار دے گا نا تو بہت زندگی جی لی، بھلے مار دے، ہم تو لڑیں گے بھائی، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے ملک میں 154 پہ لاک ہوا،
لاک ڈاؤن ہوا, معیشت بڑھ گئی تھا, تو کون سی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی تھی؟ یار آنے والے دنوں میں آنے والے امپیکٹ کو کیلکولیٹ کریں کہ جب یہاں پہ ڈالر کی بائنگ ہوگی, اس وقت ڈالر ہی سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہے, ہر کوئی اسی کے اندر بائنگ کر رہا ہے. پاکستان میں اس کو اگر سیفٹی سچویشن میں سوچتے ہوئے 154 پہ ہی لاک کر گئے اور آپ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے, تو آگے پھر حکمرانوں کا مسئلہ ہے اس کو 154 سے 150 پہ کیسے لائیں. وہ فگر میں نے آپ کو تیل کا دیا ہے, اس پہ بات کر لیں گے, نو ایشو. نہیں, تیل بھی ڈالر کے ساتھ انٹر لنک ہے. بالکل ہے, انٹر لنک ہے تو تیل نیچے گر رہا ہے تو ڈالر بھی گر جائے اگر انٹر لنک ہے. بھائی ڈالر کسی کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہے, ڈالر ایک ردی ہے. یہ کہ کرونا کی وجہ سے یہ تمام تر جو ہے وہ اس قسم کی تبدیلیاں, یہ کہنے والی باتیں, اس کے ساتھ انٹر لنک ہے, سونے کے ساتھ انٹر لنک ہے, تیل کے ساتھ انٹر لنک ہے. بھائی انٹر لنک تیل کے ساتھ تو دیکھیں نا کسی نہ کسی سطح پہ ہے نا کہ دنیا بھر میں ڈالر کسی کے ساتھ انٹر لنک ہے. ڈالر ہے, ہر چیز اس سے انٹر لنک ہے, ڈالر ہی سب کچھ ہے. اس وقت دنیا کی تمام بائنگ جو ہے تو ڈالر تو مضبوط ہو رہا ہے نا. مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر آپ چلے جائیں اور صرف وہاں پہ پرچیزنگ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معیشت تو آپ کی بند ہے, ان کی تو سب کھلی ہوئی ہے, ہر چیز کھلی ہوئی ہے. کوکونٹ آئل بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ پام آئل بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ رائس بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ گولڈ بھی لگا ہوا ہے, سلور بھی لگا ہوا ہے, کاپر بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ یہ تیل بھی لگا ہوا ہے. وہ تو تجارت تو چل رہی ہے, تجارت تو نہیں رکی. لیکن دنیا میں سب سے مؤثر لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی امریکہ میں. تو میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, مؤثر لاک ڈاؤن آپ لوگوں کے لیے, وہ آن لائن چل رہے ہیں, دنیا آن لائن بزنس پہ چلی گئی. آپ رہیں مارکیٹوں میں گھومتے رہیں, نو ایشو. آپ تجارت کرنا چاہیں اور آپ اگر وہاں نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج سے تھرو ہو کے اپنا اکاؤنٹ کھول کے آپریٹ کر کے تجارت کرنا چاہیں تو وہ آپ کو بھی ویلکم کریں گے. اتار چڑھاؤ میں گراوٹ بتا دیتا ہوں آپ کو, آگے آ جائیں. میں آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس دن آپ کے ساتھ پروگرام کیا, 20 تاریخ تھی, اس دن تیل متواتر نیچے جا رہا تھا, ہم لائیو تھے. بالکل ایسے ہی تھا. جب 5:50 پہ تیل پہنچا 10:35 پہ, میں نے آپ سے وہیں پہ دعویٰ کیا اب امریکہ اس کو بائی کرے گا. میری توقع تھی کہ یہ کسی صورت بھی 3 سے نیچے نہیں جائے گا, لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ 1.04 تک پہنچ گیا جب ہم پروگرام ختم کر رہے تھے. ایسے ہی ہے, 1.04 پہ میں نے آپ کو بولا یہ امریکہ نے بائی کر لیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل تو ہے ہی آن لائن بائنگ نا, یہ تو آپ کو آن لائن ہی کرنا پڑے گا. چاہے آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے آپ کے پاس, وہ انٹر لنک ہے اس کے ساتھ شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ, نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ, تو بائی تو آپ بھی کر سکتے تھے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہو. آپ لوگوں نے نہیں کیا. 1.04 سینٹ کے اوپر ہم نے پروگرام بند کر دیا. میرے پاس جو اب جو مختصر سے وقتی ڈکلائن تھا, کرونا کی وجہ سے کنزمپشن کہہ رہے ہیں کم ہو گئی ہے, تو یہ ڈکلائن مسلسل آ رہا ہے. پھر وہ اوپیک کے درمیان اور اس کے ساتھ جو درمیان جو تنازع چل رہا ہے آرمکو کے کام کی چیز کو, 10:45 پر 25 لاکھ لاٹ بائی کی گئی 18 سینٹ کے اوپر. ایک لاٹ کے اندر 1000 بیرل ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لاٹ بائی کی جاتی ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا 10 سال کا تیل بائی کرو تو اس کو آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ آپ کی کنزپشن کتنی ہے. آپ کی ہے 4.5 لاکھ بیرل اے ڈے. 4.5 لاکھ بیرل پہ بنتے ہیں یہ 450 لاٹ, کیونکہ 1000 بیرل ایک لاٹ میں ہوتا ہے. تو ایئر کا یہ بنے گا 1,64,250, یعنی 164 ملین آپ نے اس کو ایئر میں اٹھایا. اور 10 سال کا یہ بنتا آپ کا 16,42,500 لاٹ, جو کہ 1642.5 ملین بیرل ہوتا 10 سال کا, اور کاسٹ تھی 1.04. تو آپ کی پوری جو 10 سال کی خرید آتی وہ آتی 1 ارب اور 64 کروڑ US ڈالر. یہ جو کھیل ہے نا, اس نے جانا ہے 0.01 سینٹ تک, کیونکہ ڈالر میں بائیں گے نا. 1 سینٹ تک جیسے ہی یہ پہنچے گا تو اس کے بعد یہ آٹو لاک ہو جائے گا. پوری دنیا کا سستا ترین تیل اٹھا کے اس نے پوری دنیا کو بند کر دیا, اور ابھی 6 گھنٹے پہ اس نے مزید بند کر رکھا ہے. 19 پہ جا رہا ہے, 17 پہ آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تیل کے کنویں لبالب بھرے ہوئے ہیں, اس لیے امریکی تیل کی قیمت گر گئی. پہلے تو میں یہ بتاؤں, امریکی تیل نہیں, اس کا برانڈ کا نام امریکی تیل ہے. امریکہ نے تو آج تک امریکہ میں جو موجود کمپنیاں, دیگر کمپنیاں ہیں, وہ تو خود چیخ پڑی ہیں. کیوں چیخ پڑی ہیں, وہی تو بتا رہا ہوں. جو ہے وہ جاب کے جو ہے وہ لالچ بننے جا رہے ہیں. گزارش سنیں نا, کیوں چیخ پڑی ہیں, اس طرف جانا چاہیے نا ہمیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ امریکن تیل نہیں ہے, یہ برانڈ کا نام امریکن تیل ہے. دنیا میں 2 ہی برانڈ ہیں, ایک UK برانڈ ہے, ایک امریکن برانڈ ہے. امریکن تیل آج تک انہوں نے نہیں نکالا. 36.5 بلین بیرل کے ان کے ذخائر ہیں, اس میں سے 1 بیرل بھی نہیں نکالا انہوں نے آج تک. بٹ اس برانڈ کا نام امریکن تیل ہے, جو پوری دنیا سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر بیچا جاتا ہے وہاں پہ, کیونکہ دنیا بکواتی ہے اس کو وہاں پر. تو آپ کو اگر یہ 1.04 پہ آپ بائی کرتے 1 ارب
65 کروڑ ڈالر پہ جا کے اس کو بائی کرتے تو پھر آپ کے پاس 3 مہینے تھے کہ آپ اس کو فزیکل لیتے, یا اگر یہ $19 پہ آتا تو آج پاکستان $19 بلین کا مالک ہوتا. بیچ دیں 3 مہینے میں. اگر 3 مہینے میں آپ اس کو فزیکل بائی نہیں کرتے تو رول اوور کریں, آگے چلیں. اب $1 پہ اگر کوئی چیز بائی کی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں 100 سال آپ رول اوور پہ لگا دو. جتنا آپ کا میعاد کاغذوں کے اندر محدود رہتا ہے, کیونکہ تیل تو روزانہ کی بنیاد پہ نکل رہا ہے, اس کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو کاغذوں میں ذخیرہ ہوتا ہے, بائی کر کے رکھیں گے کہاں, کہیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈیلی نکل رہا ہے نا. آپ بائی کر کے کہاں رکھیں گے تو یہ بتائیں کیا وہ جنہوں نے وہاں رکھا ہوا وہاں ختم ہو گیا, وہاں نہیں نکل رہا روز, وہاں روز نکل رہا ہے. ریزرو بنائے نا آپ کے پاس کیا تھا. آپ جب بائی کرتے ہیں نا, آپ لاٹ بائی کرتے ہیں, لسن ٹو می, 10 سال نہیں بائی کرتے, آپ لاٹ بائی کرتے ہیں. ایک لاٹ کے اندر 1000 بیرل ہوتا ہے. جب آپ اس کو بائی کر لیتے ہیں تو وہ اسی ٹریڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب $19 پہ آتا ہے وہ آپ کو 2 مہینے بعد نوٹس بھیجتے ہیں, جی آپ اس کو کیش کرتے ہیں پروفٹ کے ساتھ یا آپ اس کو فزیکل لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں رول اوور کروں گا, میں آگے رول اوور. $1 میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ 100 سال رول اوور پہ لگا دیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ آپ کا ہو جاتا اسٹریٹجک ذخائر. آپ جب چاہتے ان سے کہتے کہ ہمیں 1000 لاٹ بھیج دو, وہ آپ کو شپمنٹ کرتے, آپ یہاں پہ فریٹ دیتے اور اپنے ملک میں تیل لیتے. آپ روز کی بنیاد پہ آپ بک کرتے اس کو جتنا, اور باقی جو بیلنس تیل تھا اس کو رول اوور پہ لگا دیتے آپ. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید جو ہے وہ دوبارہ اسی سطح پر آئے گا, بلکہ $0.01 اب نہیں آئے گا. اب نہیں آئے گا, وہ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کھیل کیا ہوا ہے. یہ اب نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے اسی وقت آپ کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے بائی کر لیا. دنیا میں کوئی شخص ایٹ دا ٹائم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا علاوہ اس کے کہ جس کی ان پہ پوری نظر ہو کہ ان کی کیا پلاننگ ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ امریکہ نے 42 سال بعد جو تیل ختم ہونا ہے اس نے اپنے ذخیرے کرنے کا پلان بنایا تاکہ اگلے 100 سال اس کے پاس تیل موجود ہو؟ بتایا تھا آپ کو اسی دن پروگرام میں. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کرونا وائرس کے بعد جو دنیا بھر میں جو تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی, بالخصوص اس میں ڈالر کی پرائز کا مسلسل بڑھنا, اور پاکستان میں جو ہے یہ مسلسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک ہفتے کے اندر یہ ایک ڈکلائن ہمارے سامنے بڑی تیزی سے آیا, جو یقیناً ماضی میں اس سے پہلے ہم نے ایسا ڈکلائن نہیں دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو یقیناً جو ہے وہ بڑی حد تک پریشان اس نے کیا ہوا ہے. فیصل آپ گفتگو کر رہے تھے. میں مبارکباد دوں, ڈالر $1 اور روپیہ $1, ڈالر $1 مزید ڈیویلیو ہو گیا 158.35. نہیں تو وہ فارمولا بھی تو بتائیں نا کس بنیاد پہ جو ہے یہ بتا دیا فارمولا. 2 پروگرام اور کرو 150 پہ گارنٹی کے ساتھ. ایسے پول کھولوں گا کہ ان کے اچھے بھی کریں گے. اور کیا ہے آپ کے پاس, ملک بند پڑا ہے, کیسے آ رہا ہے مضبوط. یار یہ انہوں نے زیادتی کی تھی ہمارے ملک کے ساتھ. باقی ملکوں میں اگر طاقت نہیں ہے بات کرنے کی تو میرے میں تو ہے نا, میں تو کروں گا نا بھائی. باقی ملکوں نے اگر یہ آواز اٹھا دی کہ ہماری بند معیشت کے اندر ہمیں کیوں ڈیویلیو کیا جا رہا ہے, یہ دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی. آپ اس کو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر جس کو کنٹرول کر رہا ہے پوری دنیا, جس کو پابند کر رہی ہے, پوری دنیا پابند کر رہی ہے, آپ کو چھوڑے گی. افغانستان میں پھنسے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ان کی شہرک پہ ہم ہی بیٹھے ہوئے اور ہم ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے پاکستان میں کشت و خون مچایا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ان کو افغانستان میں پاکستان کے راستے پہلے یہ تو بتائیے یہ کشت و خون کو جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ روکیں گے. ذرا کام کی طرف آ جائیں. اس دن کیا ہوا, میں آپ سے کہا کہ یہ بائی کرے گا. اب یہ میں رات 1 بجے یعنی 21 تاریخ ہو گئی تھی, ہم تو 20 کو پروگرام کر رہے تھے نا 10 بجے, رات 1 بجے امریکی صدر نے, چھوڑے ان تجزیہ کاروں کو, ان سے تھوڑی پوچھیں گے ان کے پیٹ میں کس چیز کی مروڑ اٹھی ہے. جس نے بائی کیا اس کے بیان کو نوٹ کریں گے, امریکی ریاست کے صدر کے بیان کو نوٹ کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ نے اپنے امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ڈونلڈ ٹرمپ. رات 1 بجے. بالکل کہا. اب اس کی لینگویج سنیں, اس کی لینگویج اہم ہے جس پہ آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے. اگر یہ یہاں لکھ دیتے نا امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا, اس کا مطلب تاریخی گراوٹ, تاریخی مندی, یعنی کہ مندی ترین جو سطح پہ آئے گی وہاں سے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے, بائی کرنا. Am I right? بالکل 0.01 سینٹ کے اوپر انہوں نے کرش کر دیا, کرش کر کے بائی کیا ہے. نا میں بتا رہا ہوں نا, ابھی تک یہ اسی بیان تک یہ سارا سلسلہ میں آگے آنے دو گے تو بتاؤں گا نا. جو دعویٰ کرے گا وہ ثابت بھی تو کرے گا نا. وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے دعویٰ کر کے چلا جائے گا. میں کوئی آسمان سے تو نہیں لایا, یہ تو قدرت نے مجھے 3 گھنٹے کے اندر سچا ثابت کر دیا. اگر میرے نام کے آگے سید اور آخر میں آپ بھی نہیں ہوتا تو پاکستان کا پورا میڈیا یہ بریکنگ نیوز میرے نام پہ چلاتا. بات یہ ہے کہ تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائیں گے. بات سمجھ میں آئی, تاریخی مندی کا فائدہ اٹھائیں گے, 0.01 پہ بائی کر کے آپ سب کے لیے بند کر دیا اسی وقت.
کہ اب آپ نہیں بائی کر سکتے, یہ ہمارا حق تھا کیونکہ مالک ہی وہی ہیں. نمبر 2, امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں, یہ ٹھیک 3 منٹ بعد ہے اس بیان کے, ٹھیک 3 منٹ بعد وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا. 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا. اگر وہ یہ کہتا کہ امریکہ نے اپنے قدرتی ذخائر میں 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا تو میری بات سمجھ میں بھی آتی. اسٹریٹجک ذخائر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی ذخائر تو ہیں 36.5 بلین, اس میں تو مزید کوئی اضافہ نہیں ہونا, اوپیک کے اجازت نامہ لینا پڑتا اس کو اپنے ذرائع کو شو کرنے کے لیے. اب اس نے کہا کہ اسٹریٹجک ذخائر وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, باقاعدہ کنویں بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اس نے اضافہ کر دیا, یعنی کہ جب قدرتی تیل ختم ہو جائے گا تو اسٹریٹجک تیل کا وہ استعمال شروع کر دے گا. وہ اپنے منہ سے میری بات کو سچ کر گیا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں 600 بلین بیرل کو ذخیرہ کرنے کا اس نے پلان کیا ہے. پوری دنیا میں, لسن ٹو می, بہت کام کی بات کرو, اگر دنیا چل رہی ہوتی 100 لیٹر پیٹرول ہوتا تو کنزمپشن ہے 100 لیٹر ہی خرچ ہو رہا ہے دنیا میں. دنیا میں ذخائر کا اضافہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب دنیا بند ہو جائے اور تیل خالی پڑا ہو. اگر دنیا چل رہی ہے تو تیل دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آپ ذخائر میں اضافہ نہیں کر سکتے. دنیا کو بند کریں گے آپ, پھر آپ ذخائر میں اضافہ کریں گے. تو اس نے یہ عملاً کام شروع کر دیا. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 600 بلین بیرل کو ذخیرہ کرنے جا رہا ہے اگلے 100 سال کے لیے, کہ 40 سال بعد جب آپ گھوڑوں پہ ہوں گے تو وہ جہاز پہ ہوگا, اس کی صنعت چل رہی ہوگی, اس کی ترقی چل رہی ہوگی, اس کا پہیہ چل رہا ہوگا. اب یہ 15 سال سے جو ذخائر میں اضافہ کر رہا تھا وہ کیسے کر رہا تھا؟ وہ شام سے لوٹ رہا تھا, وہ عراق سے لوٹ رہا تھا, وہ یمن سے لوٹ رہا تھا, وہ لیبیا سے لوٹ رہا تھا, کیونکہ اوپیک کے اندر اس کا حساب ہی نہیں ہے. جتنا چاہے لوٹ کے امریکہ میں دھڑا دھڑ ذخیرہ کر رہا ہے. بھائی جو ملک پیداوار کرتے ہیں, امریکہ سمیت اس وقت متعدد جہاں تیل کمپنیز ہیں, وہ تمام ممالک اس وقت جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کے نیچے آ جاتے ہیں اگر یہ ریٹ مستحکم نہیں ہوتا. سب کا پیسہ گرا کے امریکہ سمیت جو تیل کمپنیز. میری بات سنیں, صبح 10 بجے $10 بیرل تھا, ابھی $18 بیرل ہے, 19.5 پہ آ گیا بیرل. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گراوٹ کری اس لیے ہے کہ بند مارکیٹ کے اندر لوگوں کا پیسہ لگوا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, جہاں چاہیں گے یہ توڑ دیں گے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا بند ہوگی, لاک ڈاؤن ہوگی, تو تیل بچے گا ذخیرہ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, ڈالر میں کمایا, تیل کو ذخیرہ کیا. سراسر اس کرونا کا فائدہ صرف امریکہ کو, یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ ہے بینیفیشری. یہ میرا کیس تھا اور اسی کو میں ثابت کر رہا تھا. قدرت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد مجھے ثابت کر دیا کہ یہ تیل ذخیرہ کر رہے ہیں دنیا کا, لوٹ کے 0.01 سینٹ کے اوپر بائی کر کے آپ کے لیے کرش کر کے آپ کو بتا دیا, غلاموں تمہاری گنجائش نہیں ہے, تیل کا مالک میں ہوں, میں ذخیرہ کروں گا. تیل کی جو سائیکل ہے, تیل کی پروڈکشن روک نہیں سکتے, اس کو دوبارہ ری جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بلین ڈالر دوبارہ خرچ کرنے. اس کو اگر ذخیرہ کرنا ہے, تیل کو مزید ذخیرہ کرنا ہے, 600 ملین یا 600 بلین بیرل پہ لانا ہے, تو اس نے 3 مہینے دنیا بند رکھنی ہے, تبھی تو ذخیرہ کرے گا, ورنہ تیل تو چاہیے پوری دنیا کو. اگر یہ کھلی مارکیٹ میں ذخیرہ کرتا, رشیا بھی کھڑا ہو جاتا, چائنا بھی کھڑا ہو جاتا, یورپ بھی کھڑا ہو جاتا. بھائی ہمارا تیل تم لے جا رہے ہو تو ہم اپنا ملک کہاں سے چلائیں گے؟ تو جب دنیا بند ہوگی ذخیرہ اسی وقت ہوگا. یہ ہے فارمولا. دیٹس آل. اس وقت تو امریکن جو کمپنیز ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کو امریکن بھی, کمپنیز نہیں, آپ بھی, ہم بھی ہیں, پاکستانی بھی ہے فوریکس کے اندر, کون نہیں ہے؟ ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں, پوری دنیا اس کے فوریکس کے اندر موجود ہے, کیونکہ بائنگ ہی آن لائن ہے. بائنگ ہی آن لائن ہے. اپنے تیل کو جا کے چیک کرنا ہے, وہاں سے شپمنٹ کرانی ہے آپ نے جا کے. نہیں بھائی, یہ کمپیوٹر کے اوپر گیم ہے سارا. آن لائن بائنگ میں آپ جائیں, آپ رجسٹر کرائیں, اپنا اکاؤنٹ کھولیں, آج ہی آپ لوٹ لینا. آج آبجیکٹیو آپ کے خیال میں یہ پورا ہو گیا, اب کرونا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ابھی تو وہ 600 بلین بیرل تک جائے گا. ایسے کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے. ابھی تو عراق کا لوٹا ہوا تیل, دیکھیں عراق کی عوام چیخ رہی ہے کہ یہ ہمارا تیل لوٹ رہے ہیں, مظاہرے چل رہے ہیں وہاں, تو لوٹ رہا ہے نا, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. شام کی عوام چیخی کہ ہمارا تیل لوٹ رہا ہے, داعش کو لگا کے, ISIS کو لگا کے, اور صرف تیل کے کنووں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تیل کہاں جا رہا ہے؟ اس کی میعاد کیا ہے؟ اس کا اوپیک کے اندر ریکارڈ کیا ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یمن کو لوٹ رہا ہے, یمن پہ جنگ کھولی ہوئی ہے, دنیا کرونا میں مر رہی ہے, یمن کے اوپر 150 حملے کر دیے پچھلے 15 دن میں. اس نے تیل لوٹ رہا ہے. لیبیا پہ کرنل قذافی کو مار دیا, قتل کر دیا, تیل لوٹ رہا ہے. بھائی دنیا جب بند ہوگی, تیل کا ذخیرہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے. کھلی دنیا میں تیل ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا, علاوہ 4 ملکوں کے لوٹ کے مال کا. وہاں سے 1-2 ملین نکلتا ہے, عراق سے 3.5 ملین نکلتا ہے, یمن سے الجوف اور الجزان کے درمیان ہی ہے نا تیل, اور کہاں ہے؟ وہیں پہ جنگ ہے ساری. تو جہاں جہاں یہ تیل لوٹ رہا ہے وہیں جنگ ہے. عراق کوئی جنگ ہوئی تیل پہ ہوئی. بالکل. عراق پہ قبضہ کیا 15 سال 16 سال پہلے, اس وقت سے عراق کی عوام چیخ رہی ہے ہمارا تیل لوٹ رہا ہے. 16 سال تک اس نے کتنا تیل لوٹا ہوگا؟ مارکیٹ میں نہیں بیچتا, اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر اضافہ کرتا ہے اگلے 100 سال کی پلاننگ کے لیے. میرے جو پورا آپ کے ساتھ لب و لباب پروگرام تھا, اس کی بیس یہ تھی کرونا کا بینیفیشری کون ہے. اچھا چھوڑ دیں اس بات کو. یہ پانی ہے, کتنے کی ہے یہ بوتل؟
20 रुपए की, 35 रुपए की, 35 रुपए का 500 ml, हाफ लीटर। तो लीटर कितने का हो गया? 70 का। 50 में मिलता है, बड़ी बोतल 50 में मिलती है। तो दुनिया में तेल है 11 रुपए लीटर और पीने का पानी है 50 रुपए लीटर। ये हाथ किया आप लोग के साथ, पियो दबा के। 7.5 अरब आबादी इस वक्त सिर्फ यही पानी पी रही है कि कहीं पानी में ही कोरोना ना आ जाए। दबा के कमाइयाँ चल रही हैं भाई। इस पे अगला प्रोग्राम करूँगा। और तीसरा है सैटेलाइट। 7.5 अरब आवाम के पास सिर्फ एक ही काम है, टीवी देखो, कंप्यूटर इस्तेमाल करो और फ़ोन पे बात करो। तो सैटेलाइट में जो अमाउंट जा रहा है वो लेके आऊँगा सामने कि ये वहाँ से कितना कमा रहे हैं। क्योंकि पहले देखें 8 घंटे तो दुनिया सोती। अंदाजा है अगर ये इस वक्त सैटेलाइट काम छोड़ दे, ये इंटरनेट अल्लाह करे छोड़ दे, कोरोना ही खत्म हो जाएगा। ये शैतान की आंख जिस दिन बंद हो गई ना दज्जाल की, सब सही हो जाएगा। जी की आप बात कर रहे हैं, उसको कितनी देर लगेगी? भाईजान आप मुझे एक बात बताओ, ये सारे साथी जो सबको बंद करा के बैठे हुए हैं, ये कोरोना एग्जेम्प्टेड है? नहीं, एसओपीज फॉलो कर रहे हैं पूरा। दिखाओ कौन है? हम सब यहीं पे बैठे हुए ना। ये मास्क के अलावा क्या एसओपी है इसके अंदर? मास्क है एसओपीज, तो बस पूरी दुनिया को काम पे छोड़ दो ना। मास्क लगा के किसने रोका है? बाकी सैनिटाइजर है, ये बताया और क्या करें? बाकी कारोबार में देखें, दुनिया के साथ चलना है ना। इन हाउस ट्रेडिंग की इजाज़त दे दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बंद रखे मार्केट, नो इशू है। ट्रांजैक्शन जितनी भी हो वो इन हाउस खोल दे, इजाज़त दे दे, ट्रांजैक्शन की, ट्रेड की इजाज़त दे दे। अगर आपको 154 से वापस 150 पे आना है, जो आएगा हर सूरत लाएंगे इसको। आप इन हाउस ट्रेड की इजाजत दें, बाकी फिर मैं आपको लास्ट मिनट हमारे पास आइंदा आने वाले हालात पे जो है वो क्या कहेंगे? पाकिस्तान बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो अगर ये चीजें बढ़ती हैं, कोरोना बढ़ता है, ये तमाम तर हालात पेचीदा होते हैं, क्या हमारे पास रास्ता होगा इससे निकलने का? बड़ी ताकत नहीं होगी एशिया के अंदर, गारंटी दे रहा हूँ। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, रशिया, यही ब्लॉक बनेगा। 2011 में बताया था ये बनाएंगे और मैं इसमें पूरी ताकत सर्व करूँगा। मैं अमेरिका के मुफाद के सामने गुज़िश्ता 13 साल से खड़ा हूँ। 3G 4G पे खड़ा रहा, इनजस्टिस पे खड़ा रहा, तालिबान के सामने खड़ा रहा, दाइश के सामने खड़ा रहा, गवादर मेगाओल सिटी पे खड़ा रहा, अमरीकी सिफारत खाने के ऊपर मैं खड़ा रहा जो नाजायज़ इन्होंने बनाया है, इस्लामाबाद में पूरा मोर्चा बनाया है। हर जगह मैं इनके मुफाद के सामने खड़ा रहा। मैंने अपना काम पूरा किया। मेरा काम यही था कि मैं आवाज़ से, अपनी आवाज़ से इसके सामने खड़ा होता। और मेरे रसूल खुदा का कौल है, जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। ये घरों में घुसे ना उठाएं आवाज़। मैं अपने मुल्क की तरक्की के अंदर जहाँ मेरे मुल्क का मुफाद कंप्रोमाइज़ होगा मैं टकरा जाऊँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फैसल आज़ादी हमारे साथ थे। इनके जो है वो एक मुनफरिद या मुख्तलिफ आप कह लें कि तज्ज़ियात हैं दुनिया भर की। इस वक्त जो भी सियासत है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इस समय जो जितनी मुख्तलिफ आरा चल रही है उस पर हमने दावत दी थी फैसल आज़ादी को। आपने सुना। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।